الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج جو قرآن پاک کی عظیم سورہ مبارکہ کا جو خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگو گے اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آج کا یہ وظیفہ قرآن پاک کی خاص سورہ یاسین کا خاص وظیفہ ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں سورہ یاسین کا مختلف وظائف پیش کروں گا۔ ان میں سے اگر کوئی سا بھی وظیفہ آپ وظیفے کی خاموشی اختیار کر لیں، یعنی ساری زندگی اگر آپ اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ جس بھی مقصد کے لیے یہ عمل کریں گے، جس بھی چیز کی آپ خواہش رکھیں گے، اگر وہ مقصد وہ خواہش آپ کی جائز ہے تو اللہ رب العزت آپ کا وہ مقصد، آپ کی وہ خواہش اپنی بارگاہ میں لازمی قبول فرمائیں گے۔ پیارے ناظرین، جس طرح وظیفے کی ترتیب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس طریقے کار سے آپ نے وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ گوشہ نشین ہو کے بالکل تنہائی میں عاجزی اور انکساری اور پوری یکسوئی کے ساتھ آپ نے آج کے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کیا کہ آپ نے ایک ہی نشید پر بیٹھ کر اپنے اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد آپ اللہ سے سچے دل سے دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوگی۔ تو پیارے ناظرین، سورہ یاسین کا پہلا وظیفہ جو کہ 7 مبین کے حوالے سے ہے۔ پیارے ناظرین، آپ نے ہر مبین سے دوبارہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور 8ویں مرتبہ جب آپ سورہ یاسین پڑھیں گے تو سورہ یاسین کی آپ نے مکمل تلاوت کرنی ہے۔ اس عمل کے اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ اب یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، بس آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ نے زوال کے وقت اور مکروہ کے وقت اس وظیفے کو نہیں کرنا ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ اچھی طرح باوضو ہوں، کسی تنہائی کی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ ایک ہی نشست میں آپ نے اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ جب آپ پہلی مبین پر آئیں تو اس وقت آپ نے 100 مرتبہ یا مبینو یا مبینو یا مبینو کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ آیت الکرسی مکمل پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہ پہلی مبین کا عمل مکمل ہوا۔ اب آپ نے دوبارہ دوسری مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ اسی طرح اب آپ پڑھتے ہوئے دوسری مبین پر آئیں، اس پر بھی پہنچ کر آپ نے یہی طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا مبینو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب اسی طریقے آپ نے 7 مبین میں جس طریقے کار سے میں نے بتایا، اسی طریقے کار سے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ 7 مبین ہیں، جس مبین پر بھی آپ آئیں تو نئے سرے سے آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت مکمل کرنی ہے۔ اسی طرح 7 مرتبہ آپ نے سورہ یاسین کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 8ویں مرتبہ پڑھیں تو آپ نے مکمل پورے سورہ یاسین کو کمپلیٹ کر کے پڑھنا ہے۔ اب آپ اس وظیفے کو کوشش کریں کہ 3 دن یا 7 دن اس وظیفے کو یا 11 دن اس وظیفے کو کرنا ہے۔ بس آپ کو جتنا آسانی ہو اسی طریقہ کار سے اس وظیفے کو مکمل کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے مقاصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ آپ کا بڑے سے بڑا بھی اگر کوئی مقصد ہے تو اللہ کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوگا۔ پیارے ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میرے وہ بہن وہ بھائی جو سخت کسی مشکلات کا فوراً شکار ہو جائیں، یا میرے وہ بہن بھائی جو کسی پریشانی کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ صبح فجر کی نماز کے بعد سادہ انداز میں 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ یاسین کو پڑھیں، اور سورہ یاسین کو مکمل کرنے کے بعد وہ اللہ رب العزت کے حضور اپنی حاجات کے لیے، اپنی سخت پریشانی کو ٹالنے کے لیے اللہ سے
دعا مانگے تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی بدولت بھی ان کی مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھتا ہے تو مغرب تک اگر وہ کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو اس کام میں اللہ رب العزت برکت پیدا کر دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص رات میں عشاء کی نماز کے بعد اگر ایک مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھتا ہے تو صبح ہونے تک اگر وہ کوئی بھی کام کرے گا تو اس کام میں اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ کی برکت لازمی شامل ہوگی۔ انشاءاللہ آپ جس بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے تو آپ کی تمنا ہوگی، جو آپ کی دعا ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوگی۔ پیارے ناظرین، یہ 7 مبین کے حوالے سے سورہ یاسین کا ایک وظیفہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کے بعد بھی دوسرا یہ وظیفہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب سورہ یاسین کا بڑا خوبصورت عمل آپ توجہ کے ساتھ سن لیں، یہ آپ کے ذہن نشی نہیں ہوتا تو آپ کاپی پین لے کر اسے نوٹ کر لیں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ نے سورہ یاسین فجر اور عشاء کی نماز کے بعد اس طریقے کے ساتھ پڑھنی ہے کہ آپ نے سورہ یاسین کی پہلی آیت مبارکہ یاسین والقرآن الحکیم، اس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ سورہ یاسین کو مکمل طور پر پڑھیں۔ یاد رہے کہ اس وظیفے کے اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اب اس عمل کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد دن میں 2 مرتبہ کرنا ہے اور 7 دن تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ یہ عمل پریشانیوں سے نجات، کاروبار میں اضافے کے لیے اور ہر قسم کی تنگ دستی اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے بڑا ہی مجرب جانا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، اس وظیفے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کی جو بھی ضروریات زندگی ہیں ان کو کبھی بھی تنگ دستی پیش نہیں آئے گی۔ اگر آسان لفظوں میں کہا جائے تو اللہ رب العزت اپنی ذات کے سوا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ تو پیارے ناظرین، اس حوالے سے اللہ پاک کی بڑی کرم نوازی ہوتی ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی ایسے ہی تکلیفیں، مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سورہ یاسین کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں تو اللہ پاک آپ پر خصوصی رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ تو وہ 4 جانور کون سے ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، حدیث نمبر 5267 ابو داؤد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ پہلا چینٹی، دوسرا شہد کی مکھی، تیسرا ہدہد پرندہ، چوتھا سارد ابابیل۔ یہ وہ 4 پرندے ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کو منع فرمایا ہے۔ چینٹی، شہد کی مکھی، ہدہد پرندہ، سارد ابابیل پرندہ۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔